آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد کے سلسلے میں جو چیز بہت اہم فرمائی وہ یہ ہے کہ جب کسی ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادب۔ ادب وہ چیز ہے کہ جس کسی کے اندر آ جائے اس کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی لیے کہنے والے نے کہا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ کیونکہ اس وقت میرے سامنے مبلغین بھی ہیں، عوام بھی اور طلباء بھی موجود ہیں۔ زندگی میں اگر آپ نے کچھ پانا ہے تو دامن ادب کبھی آپ کے ہاتھوں سے نہ چھٹنے پائے۔ اسی لیے فرمایا گیا تأدبوا ثم تعلموا ثم تفقہوا، پہلے ادب سیکھو پھر علم اور پھر اس کے بعد فقیہ بنو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض شریر قسم کی طبیعت کی بنیاد پر شرارت ہی کو ادب پر فوقیت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا درجہ بلند ہوگا۔ جس چیز کی وجہ سے درجہ بلند ہو سکتا ہے وہ ادب کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے درجہ بلند کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ خیر ہے کہ جو انسان کی ترقی کے ہر راز کو جانتے ہیں اور گرے ہوئے انسانوں کو اٹھانے ہی کے لیے حضور تشریف لائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب دعا کا صلہ بھی دیکھیے، دعا کیا کی؟ رب ہب لی من الصالحین، میرے رب مجھے ایک نیک بچہ عطا فرما۔ تو چونکہ دعا جیسی تھی ویسا مژدہ بھی سنایا گیا۔ دعا یہ تھی کہ اے میرے رب مجھے نیک بچہ عطا فرما، تو رب نے کیسے دعا قبول فرمائی؟ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ اب دعا قبول ہوئی، پس ہم نے مژدہ سنایا انہیں ایک حلیم فرزند کا۔ حلیم کسے کہتے ہیں؟ بردبار۔ اب آپ سوچیں اس ایک آیت کریمہ میں کتنی بشارتیں ہیں۔ پہلی بشارت کہ اللہ تعالیٰ لڑکا عطا فرمائے گا۔ دوسری بشارت کہ یہ لڑکا اس عمر کو پہنچے گا جو عمر شعور کی ہوتی ہے، اور تیسری بشارت کہ یہ بچہ عقل مند ہوگا، بردبار ہوگا۔ تو ایک آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے 3 مژدے جاں فضا عطا فرمائے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جیسی دعا ہوتی ہے ویسا اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب دعا تھی حبلی من الصالحین کی، تو غلام حلیم کی بشارت دی گئی، غلام حلیم کی بشارت دی گئی۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا کیوں تھا؟ اور یہ بھی اس عمر کے اندر جو عام طور پر جس عمر کے اندر باپ بننا مشکل ہوتا ہے، اس عمر میں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی دعا فرمائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا مشن رکے نہیں، میرے بعد میرا بیٹا میرا مشن لے کر آگے بڑھتا رہے۔ میں اس کو سمجھاؤں گا۔
وجہ یہ نہ تھی کہ میرا سہارا بنے. بھئی آج ہم اور آپ بیٹا کیوں مانگتے ہیں؟ عام طور پر بوڑھے بوڑھیاں انسان یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تاکہ مجھے اس کا کاندھا نصیب ہو جائے. کبھی کوئی کہتا ہے بڑھاپے میں میرا سہارا بن جائے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ منشا نہیں تھا. میں اس کی دلیل ایسی پیش کروں گا کہ انشاءاللہ العظیم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، خاص طور پر صاحب علم کے. چونکہ مقصد کو اللہ جانتا ہے، تو آپ نے بیٹے کی تمنا اس وجہ سے کی تھی کہ تاکہ جس مشن کی وجہ سے مجھے آج ستایا جا رہا ہے، میرے لیے دیواریں چنی جا رہی ہیں، مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور مولا تو مجھے بچا رہا ہے، تو مولا ایک نہ ایک دن تو میں چلا جاؤں گا، لیکن تیرا یہ پیغام اور دعوت توحید کا سلسلہ بند نہ ہو، اس کے لیے مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما. تو پروردگار نے ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ اسی بیٹے کی نسل سے مصطفیٰ پیارے کو پیدا بھی فرما دیا، تاکہ یہ مشن قیامت تک جاری ہو ساری رہے. چونکہ نیت وہی تھی نا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار نے پیدا فرمایا. اگر بڑھاپے کے سہارے کی بات ہوتی تو پھر اب آگے کی آیت کو آپ سمجھیں جس سے آپ محسوس کر سکیں گے. تو اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار جل جلالہ نے ایک حلیم فرزند کی بشارت سنائی، اور پھر فلما بلغ معہ السعی، اور جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے، چل سکے، آ سکے، ہر کام میں ساتھ دے سکے. میں جب ہر کام کو سوچتا ہوں تو حج کو جانے والے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ کبھی یہ تصور ان کے ذہن میں شاید کسی کے آتا ہو، شاید کسی کے آتا ہو. اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کبھی میں جب کعبے کے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں تو اس تصور میں ڈوبنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ تصور کیا ہے؟ وہ تصور یہ ہے کہ جس کعبے کا طواف بڑے اطمینان سے مراد یہ ہے کہ کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، ہم بڑے آرام سے کعبے کا طواف کر سکتے ہیں. اس ہماری آسانی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی کہ اسی کعبے کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر اوجڑی رکھی گئی. اسی کعبے کے سامنے صدیق اکبر کو زخمی کیا گیا. ان سارے لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی، اور آج ہمارے لیے کعبے کا طواف آسان ہو گیا. کبھی ہم نے اس انداز سے بھی کعبے کو دیکھا؟ کبھی صفا پہاڑی پر پہنچ کر ہم نے سوچا کہ اسی کوہ صفا پر دار ارقم تھا، جو حضرت ارقم صحابی کا مکان تھا، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر بیٹھتے تھے، اس لیے کہ کعبے کے سامنے سجدے کی اجازت بھی نہیں تھی، حرم میں عبادت کی اجازت نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم صحابی کے گھر میں بیٹھ کر لوگ وہاں پر آتے، اسلام کی تعلیمات سیکھتے اور پھر وہاں سے روانہ ہوا کرتے تھے. کبھی اس اینگل سے بھی ہم نے دیکھا، ہم تو بھاگے ہو گیا ختم، بس یہ سچویشن ہے. اب یہاں قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، لفظ معہ آیا، اور جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے. اب یہ دوڑ دھوپ کس کام کے اندر؟ کعبے کی تعمیر کے اندر. حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کر حضرت ابراہیم کو دیتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کیا کرتے تھے. اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ پتھر اٹھا کر دے سکیں، پتھر اٹھا کر دے سکیں. یہاں سے جو بہت اہم نقطہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ سے مشن کے سلسلے میں تعاون کے لیے اولاد کی دعا کرو
تو اللہ پھر ایسی اولاد عطا بھی کر دیتا ہے جو مشن کے سلسلے میں تعاون کرنے والی ہو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کعبے کی تعمیر ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب قدیر نے حکم دیا۔ اب بیٹا بڑا ہو چکا تھا نا، تو اب خواب دیکھا آپ نے، تو اب اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ آپ نے فرمایا اے میرے پیارے فرزند، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بچے کو پکارنا بھی ہو تو پیار سے پکارو، اس میں بھی ایک درس ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب چونکہ دعا کا اثر دکھانا ہے کہ صالحین کی دعا کی گئی، تو بیٹا کتنا نیک ہے کہ باپ اگر کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو صالحیت جواب دیتی ہے کہ میرے ابا، آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ آپ نہیں کہتے کہ ابا جان کوئی اپنے بیٹے کو بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے، نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا بھی، فانظر ماذا ترا، اب بتا تیری رائے کیا ہے، تیری رائے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے سکھائی۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے، ڈاکٹر اقبال نے بھی یہ نہیں کہا، مکتب کا ذکر پہلے نہیں کہا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی۔ پتا چلا نظروں سے جو چیز پلائی جاتی ہے اس کا فیضان بڑا عظیم ہوا کرتا ہے۔ اور اسی لیے کہنے والے نے کہا، جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ اور اسی لیے میرے امام کہتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور دین بھی ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو آپ نے پوچھا فانظر ماذا ترا، بتا بیٹا تیری رائے کیا ہے۔ اب وہ صالحیت جواب دیتی ہے، وہ تربیت جواب دیتی ہے۔ کیا جواب دیتی ہے؟ قال، جیسے انہوں نے کہا تھا یا بنیا، تو انہوں نے بھی احترام کا اظہار کیا۔ کس طرح سے؟ یا ابت فعل، اے میرے پدر بزرگوار، اے میرے والد محترم۔ انہوں نے بھی ادب کا اظہار کیا، اور پھر کیا کہا؟ یا ابت فعل ما تؤمر، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا۔ یعنی آپ سوچئے اللہ کے حکم کا کتنا خیال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، کہ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابا یہ نہ دیکھیے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، یہ دیکھیے کہ حکم کس نے عطا فرمایا ہے۔ یہ نکتہ سمجھنے کے لائق ہے۔ یہ مت دیکھیے کہ میں کون ہوں، یہ دیکھیے کہ حکم کس نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا حکم ہے تو میرے ابا آپ کام کر گزریے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ اور رہا میرا مسئلہ، تو آپ کی تربیت ضائع نہیں جائے گی۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ آپ طلبہ ہیں، جانتے ہیں سوفا اور سا کا کیا فرق ہوتا ہے۔ اگر کسی فعل پر س آ جائے، سین آ جائے، ستجدنی انشاءاللہ، تو قریب کا معنی پیدا کرتا ہے، ان قریب۔ اللہ اکبر، کہ آپ جب میری گردن پر چھلی چلائیں گے نا تو آپ ان قریب دیکھیں گے۔ میں شور نہیں کروں گا، لیکن یہاں ایک جملے پر توجہ چاہوں گا۔ آپ سب آج یہ نصیحت بالکل دل و دماغ کے اندر بٹھا کر کے جائیں۔ ہزار کانفیڈنس کے باوجود بھی انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ انشاءاللہ کا استعمال کیا۔
ستجدنی انشاءاللہ، پتہ چلا کہ میں 1000 کوشش کروں نہیں کر سکتا، لیکن اگر مولا چاہے تو کوئی چیز مشکل ہو نہیں سکتی ہے۔ تو اسی لیے آگے کا مستقبل کا کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہمیشہ انشاءاللہ کہا کرو۔ 1000 تمہیں لگتا ہو رہے یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کچھ بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں، کچھ بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں۔ ہم وہی کر سکتے ہیں جو اللہ چاہے، اسی لیے انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ کبھی بھی 1000 سارے کام بظاہر اپنے کو ایسے لگتے ہوں کہ بالکل ایزی ہم آسانی سے کر سکتے، نہیں، آپ انشاءاللہ کہیے اگر اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے اس کام کے کرنے سے پہلے موت ہی واقع ہو جائے، اور انشاءاللہ پر پھر کبھی مکمل گفتگو کروں گا قرآن کی روشنی میں، اس کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ۔ تو آپ نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ نہیں کہا کہ ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے ذبح ہوتے ہوئے پائیں گے، بات تو ذبح کی تھی نا، تو کہہ دیتے آپ مجھے ذبح ہوتے پائیں گے، نہیں، صابرین کا لفظ استعمال فرما کر بتا دیا کہ ایسے موقع پر آدمی شور کرتا ہے، لیکن ابا جان آپ غم نہ کریں، ایک شکایت بھی میری زبان پر نہیں ہوگی، میں صبر کا پیکر بن کر اپنی جان آفری کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اس کے بعد والی جو آیت ہے نا، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ انشاءاللہ اس پر میں عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے جو ہے بخاری مسجد میں گفتگو کروں گا۔ مجھے آج یہیں تک گفتگو کرنے کے بعد کچھ ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے نے صبر کے بارے میں اظہار کر دیا، تو مقصد کیا تھا اس کے پیچھے؟ مقصد کیا تھا؟ تو اس کے پیچھے سب سے بڑے مقصد کے اندر ایک مقصد یہ بھی تھا، کئی مقاصد میں سے، کہ دنیا کو بھی یہ پیغام دینا تھا کہ مجھے رب قدیر جل جلالہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ تو جب اللہ نے مجھے خلیل اور اپنا دوست بنا ہی لیا ہے، تو عام طور پر دنیا تصور کرتی ہے کہ بڑھاپے میں بیٹا جو ہے وہ میرا معاون ہوگا، اس سے امیدیں وابستہ کر بیٹھتا ہے کہ میری امیدیں اس سے وابستہ ہیں، یہ کمائے گا، یہ کھلائے گا، یہ دیکھے گا، یہ سب کچھ کرے گا۔ لیکن پروردگار نے ذبح کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بیٹے کے لیے دعا کیے وہ بیٹا آپ کو نصیب بھی ہو گیا، لیکن اس کے بعد ذبح کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے ذبح کا حکم ہوا کہ دنیا کو یہ بھی باور کرا دیا جائے کہ میرے دل میں بیٹے کی محبت زیادہ نہیں، خدا کی محبت سب سے زیادہ ہے، کہ میرے رب نے مجھے دوست بنایا ہے، اور اگر میرے رب نے چاہا اور میرے رب کی منشا یہ ہے کہ میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤں، تو میں اپنے رب کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور چونکہ نیت آپ کی اللہ کی رضا کی تھی، اللہ کے قرب کی تھی، تو اسی کو صاف لفظوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا گیا مخصوص دنوں میں مخصوص جانور کو اللہ کے قرب کی نیت سے ذبح کرنا، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کے قرب کی نیت تو پہلے پلان بنتا ہے، پائے کہاں جائیں گے، کلیجی کہاں جائے گی، ران کہاں جائے گی، اس کا کیا بنائیں گے، سب ختم ہو گیا۔ ارے جس عمل کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کریں
کہ قربانی کے جانور کے جسم کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے اللہ بخشش فرما دیتا ہے. اتنی فضیلت حضور نے بیان فرمائی ہو اور ہمیں آج بھی ایسے میں بھی گوشت کے کھانے کی فکر زیادہ ہے, اللہ کے قرب کی فکر ہے ہی نہیں. اس میں بھی فکر قربانی کا گوشت, قربانی کے جانور میں گوشت کھانے کی فکر ہے, گوشت کھانے کی فکر. ارے جس جانور کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری کا فریضہ انجام دے گا, فربا جانور کی قربانی کا حکم دیا گیا. ہم اس جانور کی عظمت کو بھی نہیں سمجھتے اور اس جانور کے مقام کو بھی نہیں سمجھتے, اور قربانی کے مقصد سے اتنے غافل ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رحم و کرم فرمائے 99.99% الا ماشاءاللہ مسلمان سوائے اچھی طریقے سے گوشت کھانے کے اور اس کی نیت کے علاوہ بس سنت ہے کر لیتے, باقی اور تقرب اللہ کی نیت جو ہے وہ کسی کے دل میں نہیں ہوتی. اللہ کا قرب حاصل کرنا, مولا ہم نے یہ جانور ہی ذبح نہیں کیا, ہم اپنی ہر خواہش کو تیرے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم وہی کریں گے جو تو چاہے گا, ہم وہی کریں گے جو تو فرمائے گا. مولا یہ جانور بھی ذبح صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تیرا قرب نصیب ہو جائے اور یہ جانور پل صراط پر ہمارے لیے سامان سفر بن جائے. میں بہت چپتی ہوئی بات عرض کرتا ہوں, میری بات بسا اوقات بہت سارے پڑھے لکھوں کو بھی ذرا ناگوار گزرتی ہے, لیکن کیا کروں, عادت تھوڑی سی خراب ہے, چپتی ہوئی بات کہہ دیتا ہوں اور کہنا ضروری بھی سمجھتا ہوں. ہم تو کھانے پینے کے اتنے شوقین ہو گئے کہ اگر غوث پاک کے نام کا لنگر نہ ہونا تو غوث پاک کا ذکر سننے بھی آنے کو تیار نہیں. پوچھتے نیاز وغیرہ ہے کہ نہیں ہے, یہ ہمارا حال ہے. اور بہت ساری جگہوں پر سچویشن ایسی ہے کہ کھانے کا اہتمام اگر پہلے رکھ دیا جائے اور جلسہ بعد میں ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا کھانے میں کتنے لوگ ہیں اور جلسے میں کتنے لوگ ہیں. یہی حال ہر جگہ پر ہو گیا. قربانی میں بھی گوشت کھانے ہی کی نیت, کہاں اللہ کے قرب کی نیت ہوتی ہے, کہاں تقرب اللہ کا خیال ہوتا ہے. سوچ بدلو, فکر بدلو اپنی, اللہ کے قرب کا خیال کرو. جب تک کہ اللہ کے قرب کا خیال نہیں کرو گے اور اللہ عز و جل کے قرب کا تصور دل و دماغ کے اندر نہیں بساؤ گے, اس وقت تک ساری چیزیں ایک فارمولیٹی کے طور پر ہوں گی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور تھوڑی سی اور چپتی ہوئی بات عرض کروں, میاں اب تو اسلام صرف زبان پر رہ گیا ہے, اندر ذرا جھانک کر دیکھو کتنا ہے, دیکھو ذرا, سب فارمولیٹی ہو گئی الا ماشاءاللہ. بدلو اپنی سوچ کو, بدلو اپنے افکار و نظریات کو. میرے پاس وقت نہیں ورنہ ایک کلپ اس کے سلسلے میں مجھے تیار کرنی تھی, وقت ملا تو شاید میں کل تیار کروں, شاید, کہ قربانی کی روح کیا ہے. یہ گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا. ہم سمجھتے ہیں گوشت جو کاٹے ہیں غریبوں کو دے رہے ہیں وہ گوشت پہنچا, نہ, گوشت نہیں پہنچتا, بالکل نہیں پہنچتا. قرآن نے اس کی نفی کی ہے, منع کیا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, نہ گوشت پہنچتا ہے نہ جانور کا خون پہنچتا ہے. تو مولا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, جو تمہارے دل کی نیت ہے نا, جو تقوی ہے نا, وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ بندے تو نے قربانی کس لیے کی تھی. اب 1000 گوشت کھاؤ اور بانٹو, پہنچنے والا نہیں ہے اگر دل میں یہ نیت نہیں کہ مولا تیری رضا اور تیرے قرب کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں, کچھ نہیں پہنچے گا. جیسے ہماری نماز پتہ نہیں کہاں تک پہنچتی ہے, نہیں معلوم.
آئے بس ایک فارمولیٹی کیے چلے گئے. اللہ صحیح معنوں میں نماز کی توفیق عطا فرمائے. تو قربانی کے مقصد کو سمجھو. میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ گوشت کو نہ کھائیں، یہ تو سرکار کا احسان عظیم ہے. پہلے کے زمانے میں جو قربانی ہوتی تھی نا، تو قربانی کا گوشت جو ہے پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی جلا کر کے چلی جاتی، سمجھ میں آ جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہے. لیکن میرے آقا کے صدقے میں اس امت پر کتنا کرم، قربانی بھی کرو اور پھر گوشت بھی تم کھاؤ اور اللہ کے قرب کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ. کتنا احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربانی کا مقصد تقرب اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا. اور پھر جو جانور ذبح ہوتا ہے، یہ میرا پورا چیلنج ہے دنیا کے ہر انسان کو. آپ بازار سے روزانہ مٹن خریدتے ہیں، اور مٹن بکرے کا ہی گوشت، اس گوشت کا ذائقہ دیکھیے اور قربانی کے جانور کے گوشت کا ذائقہ دیکھیے. خدا کی قسم دونوں کے ذائقے میں بڑی تبدیلی نظر آئے گی، بڑا فرق نظر آئے گا. یہ کون تبدیل کرتا ہے؟ اس کی راہ میں ذبح ہونے والے کے ذائقے کو میرا مولا بدل دیا کرتا ہے. یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان. تو آپ بھی گوشت کھائیں، غریبوں کو بھی بانٹیں، رکھیں بھی کچھ دنوں کے لیے، کوئی مذائقے کی بات نہیں. لیکن قربانی کا مقصد یہ نہ ہو کہ گوشت کھانا ہے. قربانی اسی وقت قبول ہوگی جب اللہ کے قرب کی نیت سے ہم قربانی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، بہت عظیم دن ہیں، بہت عظیم دن ہیں، بہت عظیم راتیں ہیں. ان دنوں سے اور راتوں سے بڑھ کر کے اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی دن اور کوئی دن کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب نہیں. اس لیے عبادت کرو، ریاضت کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، تحلیل کرو، تکبیر پڑھو، تحمید کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اللہ اکبر کی کثرت کرو، الحمدللہ کی کثرت کرو، کثرت سے میرے کریم کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو. میں آج پڑھ رہا تھا مقاصد حج کے حوالے سے، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ مجھے اس پر گفتگو کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ اس پر باقاعدہ لوگوں کے اندر اویئرنیس لانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ مقاصد حج سے بھی بہت سارے لوگ ناواقف ہیں. اور جب میں نے آج آیات کی ایک پوری سیریز اس کے بارے میں تلاش کی اور مطالعہ کیا، تو میری عقل دنگ رہ گئی. ممکن ہے کہ میرے پاس وقت رہا تو ابھی تو حج جو ہے اس کے دن باقی ہیں، اور بہت سارے پہنچے ہیں، بہت سارے پہنچ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے پہلے میں اس پر گفتگو کر سکوں اور یہ کلپ آ جائے، اور جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں ان تک یہ کلپ پہنچ جائے، اور شاید وہ حج کریں تو ان کی سوچ بدل جائے، اور پھر جو مقصد حج ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ حج کے فریضے کو انجام دے سکیں. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے قربانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں دین متین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. اور یوم عرفہ کے روزے کی بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے. اللہ کرے کہ ہم سب اس کی کوشش کریں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو رکھ سکیں انشاءاللہ. تو آپ جہاں کہیں بھی ہوں، میں طلبہ سے بھی گزارش کروں گا کہ پیارے بچوں، آپ لوگ دینی درسگاہ کے اندر علم حاصل کر رہے ہو، آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مستقبل میں نائب رسول بن کر فرائض انجام دو گے. ابھی سے سنت رسول کی عادت ہوگی نا، تو آگے آپ نائب رسول کے فرائض کو انجام دے سکو گے. اس طرح سے نہ بن کر کے رہنا جو لاؤبالی پن میں زندگی گزارتے ہیں، چل رہا ہے یار ٹھیک ہے، میں نے سنا دیا، میں نے یہ کر دیا، میں ایسا میں ویسا. اس قسم کے بچے عتاب کے شکار ہوتے ہیں،
اور لاؤبالی پن میں زندگی گزارنے والے بچوں کا مستقبل تاریک ہوتا ہے۔ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو جتنا زمانے طالب علمی میں مؤدب رہا، باادب رہا، بااخلاق رہا اور اچھی طریقے سے علم حاصل کیا، اس کا مستقبل اتنا حسین ہوتا ہے، اتنا تابناک ہوتا ہے کہ مستقبل میں اس کو کسی کا محتاج ہونا نہیں پڑتا، ساری کائنات اس کے پاس اپنی پیاس بجھانے کے لیے آیا کرتی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ طلبہ ہوں، عوام ہو یا پھر مبلغین ہوں، سب اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ زمانہ عبادت و ریاضت کا ہے، یہ زمانہ تحمید و تقدیس کا ہے، یہ زمانہ توبہ و استغفار کا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مجھ سے آپ سے سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ماہ ذی الحجہ کے شروع کے عشرے کی راتوں کی عبادت یہ شب قدر کی عبادت کے ثواب کے برابر ہے، اس لیے خاص طور پر اس کا خیال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔